الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الحمد للہ، الحمد للہ خالق السماوات والأرضین، والصلاة والسلام على من كان نبيا، وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه المكرمين المشرفين، وأهل بيته وعطرته وذريته المباركين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ذوق و شوق. محمد رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیہ رحمۃ للعالمین. انتہائی محترم حاضرین و سامعین، یہ محفل ہمارے عزیز برخوردار محمد سرفراز چشتی گولڑوی صاحب، انہوں نے اپنی شادی کی تقریب سعید کی خوشیوں اور مسرتوں کی نسبت سے اور حوالے سے اس پر مسرت تقریب کا اہتمام کیا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی یہ کاوش، ان کی یہ محبت، ان کی یہ محفل اور یہ تقریب منظور و مقبول فرمائے. چونکہ ایک دیرینہ ان کا تعلق ہمارے ادارے سے، جامعہ سے بھی ہے، اور گولڈہ شریف کی آستانہ عالیہ غوثیہ مہریہ سے بھی ہے. اسی لیے غلامان گولڈہ شریف کروڑ لالی سن سے بھی کافی تعداد میں یہاں شریک محفل ہیں. بلکہ گنتی کی جائے اگر یہ آپ کے چک والے حاضرین سے زیادہ نہ ہوئے تو انشاءاللہ کم نہیں ہوں گے. بہرحال یہ اپنی محبت سے آئے ہیں اور سرفراز صاحب کی
دعوت پہ آئے ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں، اپنے اسلوب میں، اپنے ذوق میں اور اپنے حساب کتاب سے انہوں نے محفل کو ارینج کیا ہے۔ اگر یہ ٹائم لینے کے بعد مسلسل رابطے میں رہتے تو شاید محفل کا رنگ کچھ اور ہوتا۔ انہوں نے ٹائم لینے کے بعد رابطے کا فقدان رکھا اور ہمارے عزیز چودھری دلدار صاحب کا نام نامی اسم گرامی انہوں نے میرے سامنے رکھا انتظامات کے حوالے سے، تو ٹائم لینے کے بعد ان کی زیارت بھی مجھے اب ہو رہی ہے مسجد میں۔ ان کا یہ رابطے کا فقدان ہے، ورنہ آپ باہر نکل کر دیکھ سکتے ہیں کہ موسم بھی ٹھیک ہے۔ میں نے انہیں مشورہ دیا تھا کہ اللہ کا گھر تو ہر وقت تلاوتوں سے، تکبیرات سے، اقامت سے، ذکر اذکار سے گونجتا رہتا ہے، مبارک رہتا ہی ہے۔ شادی کی نسبت سے اپنے گھر میں محفل میلاد کا انعقاد کرنا میں نے ان کو بتایا تھا، لیکن انہوں نے موسم دیکھ کے بے یقینی کی کیفیت اپناتے ہوئے انہوں نے مسجد میں محفل رکھی، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج کل کے دور میں واٹر پروف شامیانے بھی ملتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے میری منشا اور میرے ذوق کے مطابق اہتمام نہیں کیا۔ اور پھر آپ چک والوں کا جو ذوق ہے وہ آپ خود بہتر جانتے ہیں، یا آپ کے امام اور خطیب محترم بھی تشریف فرما ہیں، یہ آپ کا ذوق بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، آپ کے یوں سمجھو کہ علاقائی معالج بھی ہیں، روحانی معالج، تو یہ آپ کا علاج معالجہ بہتر جانتے ہیں اور بہتر کر سکتے ہوں گے۔ بہرحال انہوں نے شادی کی تقریب کی نسبت سے اس محفل کا انعقاد کیا، اور میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیت کریمہ محافل میلاد کے حوالے سے، محافل نعت کے حوالے سے اس قدر شہرت رکھتی ہے کہ علماء کرام، خطبائے اعظام اور نعت خوانان حضرات اکثر اس آیت کریمہ کی سٹیج پہ تلاوت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ بلکہ ناظرہ خان جو ہیں وہ بھی کم از کم اس آیت کریمہ کے حافظ ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ سارا قرآن پیارا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پیارا بھی ہے، نیارا بھی ہے، اور قرآن مجید کی ہر آیت میں نعت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، ناموس مصطفیٰ کا لشکارہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ لیکن اس آیت کریمہ کا رنگ ہی اپنا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت بڑا آفاقی اعلان فرمایا، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی ذات استودہ صفات کو مخاطب کر کے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ اور اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو خالص محض رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر قواعد عربیہ اور دینی مدارس میں جو علوم درسیہ پڑھائے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے ما نافیہ، پھر الا اثباتیہ، پھر اس میں معنی حصر ہوتا ہے، یہ ایک الگ فنی بحث ہے، لیکن میں نے بڑا آسان محبت والا معنی کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب علیہ السلام، ہم نے آپ کو محض رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ اللہ تعالی رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔
رحمان میں بھی رحمت ہے، رحیم کے لفظ میں بھی رحمت ہے۔ رحمت اللہ کی ہے، اللہ کی رحمت کے مختلف مظاہر ہیں جہاں سے اللہ کی رحمت ظاہر ہوتی ہے۔ آپ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ بارش کو بھی باران رحمت کہا جاتا ہے، یہ ٹھنڈی ہوا بھی رحمت ہے، یہ صحت بھی رحمت ہے، یہ محبت اور سلوک اور خلوص، یہ اولاد، یہ سب کچھ رحمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے جو مظاہر ہیں وہ بے شمار ہیں، لیکن سب سے بڑا جو مظہر ہے اللہ کی رحمت، جس مقام پر، جس جگہ پر اللہ کی رحمت پورے جوبن سے، پورے شباب سے، پورے عروج سے اور پورے جوش سے اللہ کی رحمت جہاں سے ظاہر ہوئی وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات! وہ پیکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے کہ جہاں سے اللہ کی رحمت پورے جوش سے ظاہر ہوئی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرمایا کہ میری رحمت کے مظاہر تو اور بھی بہت ہیں، لیکن آپ سب سے بڑا مظہر ہے، اور رحمت للعالمین ہونا یہ حضور علیہ السلام کا خاصہ ہے، حضور کا خاصہ ہے، یہ آپ کی خاص شان ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ باقی اللہ کی رحمت کے جو مظاہر ہیں ان کی کا جو دائرہ تاثیر ہے، دائرہ اظہار ہے، اس کی ایک لمٹ ہے، اس کی ایک حد ہے، لیکن حضور علیہ السلام وہ مظہر رحمت ہیں کہ آپ کو بیک وقت تمام جہانوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ کلمات پسند فرمائے کہ الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح اپنے حبیب کے لیے پسند فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اللہ تمام عالمین کی ایک ایک چیز کا رب ہے، اور حضور علیہ السلام تمام عالمین کی ایک ایک چیز کے لیے رحمت ہے۔ آپ رحمت ہیں۔ یہ عالمین جمع ہے عالم کی، اور پھر اس پر الف لام بھی داخل ہے جو استغراق کا فائدہ دیتا ہے کہ عالمین، عالم کا معنی ہے العالم ما سوى اللہ، اللہ کی ذات سے ہٹ کر اور جو کچھ بھی ہے اس پر لفظ عالم استعمال ہوتا ہے، جو کچھ بھی ہے اس پر لفظ عالم استعمال ہوتا ہے۔ اور پھر جب اس کو جمع کیا گیا اور پھر اس پر الف لام داخل کیا گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ تمام کائنات کی کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جو رحمت مصطفیٰ کی خیرات سے باہر ہو، سبحان اللہ، رحمت مصطفیٰ کی رینج سے باہر ہو، اس دائرے سے باہر ہو۔ اسی لیے صوفیاء کرام میں سے ایک بہت بڑی عظیم شخصیت جن کو تصوف اور روحانیت کی دنیا میں غوثیت کے مقام جن کو دیا گیا ہے، حضرت الشیخ عبد الکریم جیلی قدس سرہ العزیز، بہت بڑے شیخ، بہت بڑے ولی، صوفی عالم تھے۔ ان کے فرمودات کو، ان کے متفرق جو لطائف اور نکات علمیہ ہیں، ان کو حضرت علامہ شیخ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جواہر البحار فی فضائل النبی المختار میں مندرج کیا، درج فرمایا۔ وہاں پہ لکھا کہ حضرت شیخ عبد الکریم جیلی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ کا فرمان عالی شان ہے جو 9ویں پارے میں آیا ہے، 9ویں پارے میں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ وسعت کل شے، راسعت یہ فعل ہے، اس میں ہیا ضمیر ہے جس کا مرجع و رحمتی ہے،
ٹھیک ہے، اور کل شے مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا مفعول بھی بن رہا ہے۔ معنی یہ ہے کہ میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر لیا، سبحان اللہ، ہر چیز میری رحمت کے دائرے کے اندر آ گئی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں بھی رحمتی سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ نے فرمایا وَالرَّحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میرا محبوب وہ ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کو جس نے گھیرا ہوا ہے۔ تو آپ خود سمجھدار ہیں، اندازہ لگا لیجئے، پڑھے لکھے لوگ آپ میں کثرت سے بیٹھے ہیں، ہمارے کروڑ نشیب یا کچے کے علاقے کی نسبت آپ میں یہ ایجوکیشن اور تعلیم کا ذوق، شوق اور یہ جو محبت ہوتی ہے آپ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے دیسی قسم کے سادہ لوگ ہیں بیچارے، آپ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیجئے کہ جب ایک ایک شے کو حضور علیہ السلام نے گھیرا ہوا ہے، ہر شے دائرہ مصطفیٰ کے اندر ہے، تو پھر یہ کون اب کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام مدینہ شریف اگر جا کے روضہ اطہر پر سلام پیش کیا جائے تو خود سنتے ہیں، اور اگر چک 98 سے یا فتح پور یا کروڑ سے پیش کیا جائے تو خود نہیں سنتے۔ وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ایک ایک چیز کو میں علم جیومیٹری کا ایک اصطلاح استعمال کر رہا ہوں کہ ایک ہوتا ہے محیط اور دوسرا ہوتا ہے محاط۔ محیط کہتے ہیں کہ جس نے گھیرا ہوا ہو، اور محاط جو اس کے اندر ہو، جس کو گھیرا ہوا ہو وہ محاط ہے، جس نے گھیرا ہو اس کو محیط کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کیونکہ زمین کی جو تحقیق ہے، جو ارتھ ریسرچ ہے، اس کے مطابق سمندر نے ہر طرف سے زمین کو گھیرا ہوا ہے، ہر طرف سے سمندر ہے، اسی لیے سمندر کو محیط کہتے ہیں، سمندر کو بھی محیط کہتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا کہ تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو، کہ اے محبوب حقیقی تو ہے محیط بے کراں میں ہوں ذرا سی آبجو، یا مجھ کو ہم کنار کر یا مجھ کو بے کنار کر۔ اب محیط بے کراں یعنی وہ سمندر کے جس کا کنارہ نہ ہو، جس کے کنارے کا پتہ نہ ہو، تو محیط ہوتا ہے باہر، محاط اس کے اندر آ جاتی ہے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، جب ہر شے محاط ٹھہری اور رحمت خدا اس کو محیط ٹھہری، اور رحمت مصطفیٰ سے مراد ذات مصطفیٰ ہے، تو اب پھر جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اپنے امتیوں کے قریب بھی ہیں، ان کا درود و سلام سنتے بھی ہیں، ان کے حال احوال سے باخبر بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، اور سب پہ کرم نوازیوں کی نگاہ فرماتے بھی ہیں، تو معلوم ہوا ان کے عقیدے کی بنیاد یہی ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز اندر ہے، میرے کملی والے نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات۔ اور اسی کو آپ کی پنجابی زبان میں، کیونکہ آپ کی بولی پنجابی ہے نا، تو آپ کی پنجابی زبان میں میرے مرشد کریم تاجدار گولڑا حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے بڑے جامع اور عاشقانہ انداز میں پنجابی زبان میں اسی چیز کو بیان کیا تھا کہ حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ، سامنے شاباش، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کو نال جگہ دے ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ سامنے مزہ بھی آسی تے گل دی سمجھ بھی چنگی آسی انشاءاللہ۔ تو حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے۔ سبحان اللہ۔ او حاضر وی تے ناظر وی ہے بے شک، او حاضر وی تے ناظر وی ہے
شک او حاضر بھی تے ناظر بھی ہے بے شک نبی جانو اساڈے حال دائے 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 حال اندر ہوندے کال باہر ہوندی ہے گفتگو جس نو کال کہندے نے کیلو کال منہ تے ہوندی ہے تے حال اندر ہوندے تے جیدہ حال ٹھیک ہو سی انہوں بھی کملی والا جان دے تے جیدے حال ہی گڑبڑ ہو سی وہ بھی سونے نو پتہ ہے اسے واسطے پھر اگلی گل آپ نے جڑی سمجھائیے ذرا اس تے بھی غور کر آپ فرمانے نے مکا دیں دیے گستاخی نبی دی مکا دیں دیے گستاخی نبی دی مکا دیں دیے گستاخی نبی دی اے زنگ اندر ہی اندر گال دائے اے زنگ اندر ہی اندر اے زنگ اندر ہی اندر گال دائے اس زنگ اندر ہی اندر گال کے برباد کر چھوڑ دے تے بندے نو پتہ ہی نہیں چلتا بندہ خوش ہونے کہ میڈیاں اتنیاں نمازاں اتنے سال دے روزے ایڈے عمرے تے میڈا حج تے میڈیاں تبلیغاں تے میریاں تلاوتاں تے میرے ذکر تے اذکار تے میرے صدقے تے میریاں خیراتاں بڑیاں نیکیاں دا میں سٹور کیتا ہویا ہے ذخیرہ کیتا ہویا ہے لیکن اس بیچارے نو پتہ ہی نہیں ہوندہ کہ اندروں بربادی ہو گئی ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون سبحان اللہ غور کرو ذرا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم یہ سورت حجرات نو پڑھو تے صحیح خالق کے کائنات نے فرمایا کہ اے نہ ہوئی کہ تسی میرے نبی دی آواز دے اتے آواز بلند کرو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی فلا تجہروا له بالقول كجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون کہ میرے نبی دی خدمت جا کے اے اس وقت دی میں گل کر رہے ہیں حضور دے سامنے ادب نال بولو اچھی گل نہ کرو اگر تسی بے ادبی تے گستاخی نال تے شوخی نال اپنی آواز ہوتے بلند کی دی توڑے اعمال برباد ہو جاسن تے انتم لا تشعرون تو انہوں پتہ ہی نہ ہو سی تو انہوں پتہ ہی نہیں ہوئے گا توڑے اعمال برباد ہو جانگے یعنی یہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ جڑا ہے نا انتم لا تشعرون کہ عمل برباد ہو جاسن تے تو انہوں پتہ ہی نہ ہو سی اس وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ دا مانا حضور نصیر ملت نے کیتے مکا دیں دیے گستاخی نبی دی مکا دیں دیے گستاخی نبی دی اے زنگ اندر ہی اندر گال دائے اے زنگ اندر ہی اندر گال دائے نصیر و جت نہیں شاہاں تے دھردا
نصیرو چت نہیں شاہ تے دھردا جیڑا منگتا نبی دی آل دائے جیڑا منگتا نبی دی آل دائے۔ تو احباب کرام میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام ورحمتی وسعت کل شے، وہ رحمت ہیں جس نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے۔ اب عالمین کی ایک ایک چیز کے لیے میرے محبوب جو ہیں وہ بے شک و شبہ رحمت ہیں۔ اور میں اب اگلی بات عرض کروں، آپ کے پاس کوئی تھوڑا سا وقت ہے؟ کیوں قبلہ؟ آج اگر جماعت آدھا پونا گھنٹہ آگے چلی جائے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ اچھا آج روٹین سے تھوڑی سی جماعت آگے جائے گی اور پھر انشاءاللہ یہیں پہ نماز با جماعت پڑھ کے جائیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ میں نے امام صاحب سے اجازت لے لی ہے، بس امام کی اجازت ہو گئی تو سب کی اجازت ہو گئی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ فقرۃ الامام لہو قرۃ، امام کا پڑھنا مقتدی کا پڑھنا ہوتا ہے، امام نے اجازت دے دی تو سب کی اجازت ہو۔ ویسے میرا مزاج کچھ اور ہے، میں ذرا آزاد طبیعت آدمی ہوں، یہ انہوں نے اپنی مس مینجمنٹ کی وجہ سے پروگرام کو ویسے باؤنڈ کر دیا ہے ادھر، ورنہ میں نے ان کو بڑی محبت اور فراخ دلی سے ٹائم دیا تھا، بڑی فراخ دلی سے۔ خانے وال کے علاقے والوں نے مجھ سے ٹائم مانگا، میں نے ان کو معذرت کر دی۔ ایک اور دوست نے مجھ سے وقت مانگا، یہی وقت مانگا، میں نے ان کو معذرت کر دی، انکار کر دیا۔ میں نے ان کو بڑی فراخ دلی سے وقت دیا تھا، انہوں نے خود باؤنڈ کر دیا ہے اپنے پروگرام کو۔ تو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک ایک چیز کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں۔ اور یہاں پہ حضرت شیخ عبد الکریم جیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کا یہ مفہوم ہے کہ کائنات کی ایک ایک چیز کو جو وجود ملا ہے، اللہ نے جو تخلیق فرمایا ہے، وہ کیونکہ نور مصطفیٰ سے کیا ہے۔ ایک ایک چیز کو وجود بھی حضور علیہ السلام کے نور سے ملا ہے، حضور اللہ کے نور سے ہے، اور کائنات حضور کے نور سے ہے۔ ایک ایک شے کو کیونکہ وجود بھی حضور کے نور سے اور حضور کی ذات سے عطا ہوا ہے، تو اسی لیے پوری کائنات جو ہے اس کے لیے حضور کی ذات اصل کی طرح ہے، اصل کی طرح ہے۔ اور یہ تمام کائنات کی چیزیں آپ کی برانچز ہیں، اصل حضور ہیں۔ اور اصل کا معنی عربی میں جڑ ہوتا ہے، کسی درخت کی جو جڑ ہوتی ہے۔ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ یہ اصل کا معنی ہے جڑ، اور یہ پوری جو کائنات ہے یہ عرش کی چوٹی سے لے کر زمین کی پاتال تک، زمین کی گہرائی تک، یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحت سرا سے عرش اولا تک، یا سرا سے سوریا تک، یہ سب اہل علم کی اصطلاحیں ہیں۔ سوریا وہ سب سے اونچے ستارے ہیں، سب سے اونچے جو ستارے ہیں 9 ستارے ہیں، جو عام آدمی بغیر ہیوی قسم کی دوربین کے دیکھ بھی نہیں سکتا، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ حضور علیہ السلام یوں نگاہ اٹھا کے دیکھ لیتے تھے، حضور کو نظر آتے تھے۔ جن کی نگاہ عرش پر جائے اس کے لیے سوریا کون سی چیز ہے؟ جو تحت سرا سے عرش اولا تک، یہ پوری کائنات درخت کی طرح ہے، اور حضور اس کی جڑ ہے، حضور اس کی جڑ ہیں، حضور اس کی بنیاد ہیں، حضور اس کی بن اور بیخ ہیں، اور یہ درخت ہے۔ اور جس طرح درخت کی ایک ایک ٹہنی، ایک ایک پتا، ایک ایک شاخ میں اس جڑ کا فیض ہوتا ہے، اسی طرح کائنات کے ایک ایک ذرے میں میرے مصطفیٰ کا فیض ہے۔ اور میں آپ کے سمجھانے کے لیے یہ مثال عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی آپ سے سوال کرے، آپ زمیندار لوگ ہیں،
اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ بھائی آپ کے گھر کے صحن میں یہ جو درخت لگا ہوا ہے شیشم کا درخت ہے کوئی درخت ہے، آپ دلیل دیجئے مجھے کہ اس کی جڑ جو ہے وہ سرسبز ہے، اس کی جڑ زندہ ہے، اس پر مجھے دلیل دیجئے، تو آپ دلیل کیا دیں گے؟ آپ کدال لے کر کسی لے کر زمین کو کھودیں گے، مٹی ایک طرف ہٹائیں گے اور نیچے جو جڑ ہے وہ اس کو نکال کے دکھائیں گے۔ آپ کہیں گے جناب کسی اور کدال اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، زمین کو کھودنے کی لوڑ ہی نہیں ہے، نگاہ اٹھا کر دیکھ لو، یہ ٹہنی سرسبز ہے، یہ پتے ہرے بھرے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے کہ جڑ زندہ اور تازہ ہے تبھی تو درخت زندہ ہے۔ اگر جڑ زندہ نہ ہوتی تو پتے سوکھ جاتے، ٹہنیاں مرجھا جاتی۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ دلیل دیجئے حیات النبی کی، دلیل دیجئے کہ حضور زندہ ہیں، اگر کوئی آپ سے دلیل مانگے تو اس کو موٹی بات کیجئے کہ یہ ابھرتا ہوا سورج، سبحان اللہ، یہ نکھرتا ہوا چاند، یہ جھلملاتے ہوئے تارے، یہ چلتی ہوئی ہوائیں، یہ خوشبو بکھیرتی صبائیں، یہ سمندر کی طغیانی، یہ دریا کی روانی، یہ پہاڑ کی بلندی، یہ زمین کی وسعت، یہ پرندوں کا چہچہانا، یہ پھولوں کا لہلہانا، یہ تمام حشرات الارض اور جانوروں کا اپنے اپنے انداز میں اظہار تمنا فرمانا، یہ آپ کا مسجد میں آنا، یہاں سے واپس گھر جانا، یہ ہاتھ اٹھانا، یہ سبحان اللہ فرمانا، یہ ایک ایک چیز کائنات کی گواہی دے رہی ہے کہ جب یہ ٹہنیاں زندہ ہیں تو شاخ زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ۔ واہ واہ واہ۔ حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے اسی مسئلے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آپ کی ذات کی تو یہ شان ہے کہ تو اصل وجود آمدی از نخوست، تو اصل وجود آمدی از نخوست، تو اصل وجود آمدی از نخوست، دیگر ہر چہ موجود، دیگر ہر چہ موجود شد فرع تست، دیگر ہر چہ موجود شد فرع تست، کہ یا رسول اللہ تو ابتدا سے ہی تو اس کائنات کے وجود کی جڑ ہے، اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچہ موجود شد فرع تست، اور دوسرا جو کچھ بھی موجود ہے یہ تیری شاخیں ہیں، یہ برانچیں ہیں، یہ تیری ٹہنیاں ہیں، جڑ تو ہے۔ احباب گرامی، اب یہ حضور علیہ السلام سب سے بڑی اللہ کی رحمت کا سب سے بڑا مظہر ہے، اسی لیے آپ کو کہا گیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ یہاں ایک اور بہت بڑے محقق اور صوفی کا حوالہ دے رہا ہوں، میں علماء ظواہر کے حوالے بھی پیش کر سکتا ہوں، لیکن میں کیونکہ صوفیاء کا نیاز مند ہوں، اور صوفیاء جو متکلمین محققین ہیں انہی کی بات ہی اصل بات ہوتی ہے، کیونکہ وہ صرف قیل و قال والے نہیں ہوتے، وہ حال والے بھی ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ جانتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے معلومات کا جہان اور ایک ہوتا ہے محسوسات کا جہان۔ معلومات کا جہان اور ہے، محسوسات کا جہان اور ہے۔ جو صرف ظاہری علم رکھتا ہے، ضرب زید امرن، جو ظاہری علم رکھتا ہے کتابوں کا، وہ یوں سمجھو کہ اس کو علم ہے، عالم معلومات کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو عالم محسوسات ہوتے ہیں۔ علم الیقین کے بعد عین الیقین ہوتا ہے، عین الیقین کے بعد حق الیقین ہوتا ہے، یہ معلومات تک محدود ہے۔ اور جو کامل اولیاء ہوتے ہیں وہ صرف معلومات تک نہیں ہوتے، وہ محسوسات تک پہنچتے ہیں۔
وہ محسوسات تک پہنچتے ہیں. پڑھنے والا، لکھنے والا، صرف سننے والا. اسی لیے صوفیاء میں بڑا مشہور یہ مقولہ، بلکہ اہل علم سب جانتے ہیں کہ لیس الخبر کالمشاہدہ، کہ جو سنی سنائی بات ہے نا خبر، یہ مشاہدے کی طرح نہیں ہو سکتی، یہ معائنے کی طرح نہیں ہو سکتی. معائنہ کچھ اور ہے اور سنی ہوئی بات خبر کچھ اور ہے. بلکہ یہاں بات سے بات چل نکلتی ہے. میں تو گھنٹوں بولنے کا ذوق رکھتا ہوں، اور آج کے دن میں یہ تیسرا خطاب ہے میرا تو ذوق ہی اپنا ہے. اللہ اکبر. گولڑا شریف میں حضور قبلہ عالم سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے علامہ تھے، بہت بڑے علامہ پشاوری. پورا دن ایک جملے پہ غور کرتے رہے اور سمجھ نہ آیا کہ الفرق بین الحق والباطل مقدار 4 اصابع، کہ حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق ہے. واہ کیا بات، سبحان اللہ. حق اور باطل کے درمیان 4 انگلیوں کا فرق ہے. وہ غور کرتے رہے کہ 4 حق اور باطل کے درمیان تو بڑا فرق ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے. اور یہ لکھنے والے نے کیسے لکھ دیا کہ صرف 4 انگلی کا فرق ہے. بڑا غور کرتا رہا، عالم تھا، بات سمجھ نہ آئی. تو پھر ایک صوفی کے پاس آیا، کہنے لگا کہ جناب پورا دن ہو گیا مجھے غور کرتے کرتے اس ایک جملے کی سمجھ نہیں آئی کہ حق اور باطل کے درمیان صرف 4 انگلی کا فرق ہے. اس نے کہا مولانا آپ کو تھیوری بتاؤں یا پریکٹیکل کر کے بتاؤں؟ صرف مسئلہ بتا دوں یا پریکٹیکل تجربہ کر کے بتاؤں؟ اس نے کہا حضور اگر پریکٹیکل کر دیں تو کیا بات ہے. تو اس بزرگ نے اپنا یوں ہاتھ اٹھایا، یہاں رکھ لیا، کہنے لگے آپ کے سوال کا یہ جواب ہے. وہ پھر بھی نہ سمجھ سکے کہ جواب یہ عجیب جواب ہے. انہوں نے کہا یہ جواب ہے، یہ کان ہے، یہ آنکھ ہے، یہ جو کوئی سنتا ہے وہ باطل ہو سکتا ہے، یہ جو کوئی سامنے دیکھتی ہے وہ حق ہوتا ہے. جس طرح کان اور آنکھ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے نا، حق اور باطل کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے. جب تک صرف سنی سنائی باتوں کے پیچھے مرتے رہو گے، جگڑتے رہو گے، پھرتے رہو گے تو فسادات برپا ہوں گے. اور جب مشاہدہ کر لو گے، سید امجد حیدرآبادی نے اسی لیے فرمایا تھا نا کہ یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، معلوم ہوا راز تو چھیڑی باسیں، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. معلوم ہوا راز تو چھیڑی باسیں. جب راز معلوم ہوا تو بحثیں، مناظرے، مباحثے، یوٹیوب، واٹس ایپ، نیٹ، مجھ سے مناظرہ کر لو. میں چیلنج کرتا ہوں کسی مئی کے لال میں جرت ہے تو میرے سامنے آ جائے. جب معلومات آتی ہیں تو اچھل کود شروع ہوتی ہے، اور جب محسوسات ہوتی ہیں تو پھر سکون آ جاتا ہے، پھر آدمی بول نہیں سکتا. معلوم ہوا راز تو چھیڑی باسیں، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا. میرے شیخ کامل حضور نصیر ملت رحمت اللہ علیہ جب پہلی مرتبہ کروڑ لالی سن تشریف لائے، پہلی مرتبہ جب آپ تشریف لائے 96 میں، سن 96 میں آپ تشریف لائے، اور آج حضرت مخدوم لالی سن رحمت اللہ علیہ کے مزار شریف پہ آپ نے حاضری دی، سلام پیش کیا، فاتحہ پڑھی، دعا مانگی، اور پھر آپ اپنی گاڑی میں بیٹھے اور بھکر تشریف لے گئے. رات آپ نے بھکر رہنا تھا، پھر اگلے دن آپ نے ڈی آئی خان اور پھر گولڑا شریف جانا تھا. تو راستے میں آپ نے گاڑی میں فرمایا کہ ماں کو کاغذ دا ٹکڑا دیو. سبحان اللہ. واہ واہ واہ. فرمایا ماں کو کاغذ دا ٹکڑا دیو. تو کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا گیا، آپ نے اس پہ 2 شعر لکھے. جب بھکر پہنچے تو آپ نے وہ مجھے عنایت فرمائے، مجھے وہ عنایت فرمائے. پھر قسمت کی بات ہے کہ جب آپ اپنی حیات طیبہ کے آخری دنوں میں
کلیات نصیر مرتب کرا رہے تھے، کلیات نصیر۔ تو آپ نے اپنے سب سنگیوں کو فرمایا کہ اگر کسی کے پاس میرا متفرق کلام ہو جو کتابوں میں نہ آ سکا ہو تو وہ بھیجو، کیونکہ کلیات کا مقصد ہوتا ہے کہ پورا کلام شاعر کا اس میں آ گیا ہے۔ تو اس وقت میں نے عرض کی کہ حضور ایک امانت میرے پاس بھی ہے۔ تو اس وقت پھر میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پیش کیا کہ حضور آپ نے یہ سن 96 میں یہ کاغذ کا ٹکڑا مجھے لکھ کر دیا تھا، ربائی ہے حضرت مخدوم لالی سن رحمت اللہ علیہ کی شان میں۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے کلیات نصیر میں اس کو لکھوایا ہے اور اس نیاز مند کی روایت کے ساتھ لکھوایا ہے، سبحان اللہ۔ میرے نام اور روایت کے ساتھ درج کیا ہے۔ تو آپ نے لالی سن رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف پہ حاضری دی اور آپ نے یہ 2 شعر لکھے، ربائی لکھی کہ سنتے تھے کروڑ میں ایک اونچا دربار، سنتے تھے کروڑ میں ایک اونچا دربار، مدفون ہے جس میں ایک عالی سرکار۔ سنتے تھے کروڑ میں ایک اونچا دربار، مدفون ہے جس میں ایک عالی سرکار، محسوس ہوئی نصیر شان درویش، دیکھا جو کروڑ لال عیسن کا مزار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات۔ تو آپ نے جو لکھا نا کہ محسوس ہوئی، جب میں نے وہ کاغذ کا ٹکڑا پڑھا اور میں نے اس لفظ کو دوبارہ سہ بارہ ذرا اونچا کر کے پڑھا نا تو آپ مسکرا پڑے۔ آپ نے فرمایا مولانا ماں سمجھ گیا تسی جیڑی گلتے زور پہ دینے ہو، ماں سمجھ گیا تو ماں جان کے لکھے کہ محسوس ہوئی نصیر شان درویش، کہ عام بندہ کسی ولی کی مزار پہ آتا ہے تو اس کو معلوم ہوتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ ہیں، یہ ان کی مزار ہے، یہ ان کا دربار ہے۔ اور جب کامل کے پاس کوئی کامل آتا ہے، جب کوئی صاحب نظر آتا ہے، جب بصیرت والا آتا ہے تو وہ صرف سنی سنائی پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ دیکھتا ہے۔ محسوس ہوئی، معلوم ہوئی نا، محسوس ہوئی نصیر شان درویش، دیکھا جو کروڑ لال عیسن کا مزار۔ تو بھئی یہ معلومات کے جہان میں رولے پڑتے ہیں، یہ فساد برپا ہوتا ہے، اور جب محسوسات کا عالم شروع ہوتا ہے جھگڑے مک جاتے ہیں، سکون آ جاتا ہے، پھر تسکین آ جاتی ہے، وہاں یقین شروع ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین برہان الواصلین امام العاشقین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا کہ معلوم تو ہر شخص کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے، لیکن مزہ ہے کہ محسوس کیا جائے۔ جب محسوس ہوتا ہے تو پھر یقین آ جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا، آپ کو ایک شعر حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کا با کمال شعر سناتا ہوں، آپ بھی ذرا ذوق سے سنیے گا کہ آپ کیا فرماتے ہیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، یقین دانم دری عالم، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا ہو، یقین۔ بھئی جاگ دے بیٹھے ہو کوئی نا؟ یقین دانم دری عالم کہ لا معبود الا هو المقصود فی الکونین، هو المقصود فی الکونین، لا موجود الا هو المقصود فی الکونین، هو المقصود فی الکونین، لا موجود
موجود الا ہو لا موجود الا ہو لا موجود الا اللہ بھی موجود ہو اور غیر بھی موجود اللہ بھی موجود ہو اور غیر بھی موجود شرک نہیں ہے تو بھلا اور یہ کیا ہے هو المقصود فی الکونین لا موجود الا ہو سبحان اللہ احباب گرامی بات چلی تھی آپ غور کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رحمت ہونے کا ایک خاص جو انداز ہے اس کے متعلق ایک بہت بڑا صوفی بولتا ہے کتاب کا نام بھی لے دوں مطالع المسرات بے جلائے دلائل الخیرات حضرت علامہ شیخ امام محمد مہدی الفاسی رحمت اللہ تعالی علیہ انہوں نے دلائل الخیرات شریف کی شرح لکھی اور بہت بڑے اللہ کے ولی حضرت علامہ ابو العباس المرسی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے والے سے لکھتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے رحمت ہونے کا مطلب کیا ہے سبحان اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب علیہ السلام کے ناموں میں سے ایک نام ہے ہدیت اللہ سبحان اللہ ہدیت اللہ ہدیت اللہ کا معنی ہے اللہ کا دیا ہوا تحفہ سبحان اللہ گاڈ گفٹ اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ جو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ ہو حضور ہیں ہدیت اللہ ہدیت اللہ اس پہ وہ حدیث پاک لائے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما انا رحمت مہدات اور ایک اور روایت لائے کہ ان اللہ بعثنی رحمتا مہداتا اللہ نے مجھے رحمت مہدات بنا کر بھیجا مہدات اس میں مفعول کا صیغہ ہے اس کا معنی ہے کہ ہدیے میں دی ہوئی رحمت تحفے میں دی ہوئی رحمت کہ آپ اللہ کا وہ تحفہ ہیں جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا ہے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑا تحفہ ہے اور اگلی بات سنیے وہ بڑے پتے کی بات کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی تو سب امتوں کو ملے سبحان اللہ سبحان اللہ سب امتوں کو نبی ملے صرف ہمیں نہیں ملا نبی اوروں کو بھی ملے ہر امت کے لیے نبی آیا رسول آیا فرق کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ ان الانبیاء لأممہم عطیۃ وانا ولنا نبینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہدیۃ اور نبی جو ہیں اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں اور ہمارا نبی ہمارے لیے ہدیہ ہے اور فرماتے ہیں وَفَرْقٌ بَيْنَ الْعَطِيَّةِ وَالْحَدِيَّةِ عطیہ اور ہدیہ میں فرق کیا ہے عطیہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فَإِنَّ الْعَطِيَّةَ لِلْمُحْتَاجِينَ وَالْحَدِيَّةَ لِلْمَحْبُوبِينَ کہ جو عطیہ ہوتا ہے وہ محتاجوں کو دیا جاتا ہے اور جو ہدیہ ہوتا ہے وہ محبوبوں کو دیا جاتا ہے وہ پیاروں کو دیا جاتا ہے اور امتوں کو محتاج سمجھ کر نبی دیے گئے ہمیں محبوب جان کر اللہ نے یہ تحفہ دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ معلوم ہوا ہم جیسے بھی ہیں لیکن اللہ کو پیارے بڑے ہیں گنہگار ہیں خطاکار ہیں جیسے بھی ہیں لیکن اللہ کو پیارے بڑے ہیں پیارے ہیں تو اللہ نے ایسا تحفہ عطا فرمایا ہے اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کریں اس کی بے قدری نہ کریں تاکہ کہیں ہم برباد نہ ہو جائیں جنہوں نے قدر کی جنہوں نے اس تحفے کی قدر کی اللہ نے پھر ان کی قدر زمانے سے منوائی ہے ان کی عزت ان کا شان ان کا مقام ان کا مرتبہ زمانے نے مانا ہے
اور جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کی بے قدری کی، زمانے نے ان کو پاؤں کے نیچے رگڑ دیا ہے، رونق دیا ہے، ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا، آج ان کو یاد بھی کوئی نہیں کرتا۔ کتنے فلاسفہ آئے، کتنے مناطقہ آئے، کتنے بڑے بڑے سائنسدان آئے، کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے، دنیا دار آئے، دولت مند آئے، فاتح آئے، سلطان آئے، لیکن آج ان کا نام بھی کوئی نہیں جانتا۔ نام انہی کا چل رہا ہے، سکہ انہی کا چل رہا ہے، سکہ انہی کا چل رہا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے اس تحفے کی قدر کی، جنہوں نے اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کی عزت کو پہچانا، مقام کو پہچانا، انہی کا نام لیا جا رہا ہے، انہی کی کہی ہوئی بات، بھائی انہی کی کہی ہوئی بات لوگ مصری کی طرح، قند مصری کی طرح، قند مصری کی طرح، شکر کی طرح، شہد کی طرح میٹھا سمجھ کر انہی کی باتوں کو لوگ صبح بھی دہراتے ہیں، شام بھی دہراتے ہیں، دن کو بھی دہراتے ہیں، رات کو بھی دہراتے ہیں۔ آپ کسی سمت کان لگائیں گے تو کسی طرف سے آپ کو محفل کے اختتام پر آواز آ رہی ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ کسی طرف کان لگائیں گے تو محفل کی ابتدا میں آواز آ رہی ہوگی، کتھے میرے علی، کتھے تیری ثنا، گستاخ کی کتھے جاڑیاں، جنہوں نے اس اللہ کے تحفے کی قدر کی، اللہ نے زمانے میں انہی کی قدر عام کر دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ۔ آپ جاگ رہے ہیں تو اگر اپنی عزت چاہتے ہو، اگر اپنی قدر چاہتے ہو کہ لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں، سبحان اللہ، لوگ آپ کو آنکھوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لوگ آپ کو آنکھوں پہ بٹھائیں، لوگ آپ کو سر پہ بٹھائیں، لوگ آپ کی عزت کریں، لوگ آپ کو کلیجے سے لگائیں، لوگ آپ کی عزت کریں، احترام کریں، آپ کا کوئی وزن ہو، آپ کی کوئی حیثیت ہو، مخلوق کی نظروں میں بھی اور خالق کی بارگاہ میں بھی اگر عزت کا شوق ہے تو بس گر ایک ہی ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اس تحفے کی قدر کرو۔ سبحان اللہ، کملی والے محبوب کی ناموس، عزت، شان، الفت، محبت پر جان و دل سے فدا ہو جاؤ، پھر دیکھو زمانہ عزت کس طرح کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام وہ رحمت مہدات ہیں جو اللہ نے اس امت کو دی ہے، اسی لیے جب بھی کوئی موقع محبتوں والا، عنایتوں والا آتا ہے تو اسی رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو شادی ہے، یہ جو شادی ہوتی ہے، یہ بات بھی میں کرتا چلوں، اس شادی کے رشتے میں ایک خاندان کی دلہن ہوتی ہے، دوسرے خاندان کا دولہا ہوتا ہے، برادری میں سے رشتہ نہ بھی ہو، باہر سے ہو، کہیں سے ہو، کوئی کسی قوم کا، کوئی کسی قوم کا، یہ جو شادی رکھی گئی، یہ جو رشتہ ازدواج رکھا گیا، آپ قرآن مجید کو پڑھیں، ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری آیتوں میں سے، میری قدرت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے، میری شانوں میں سے یہ بھی ایک شان ہے کہ میں نے تم کو پیدا کیا، حضرت آدم سے، حضرت حوا سے میں نے تمہیں پیدا کیا، جوڑے بنائے، اور پھر لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، میں نے تمہارے درمیان یہ جو ازدواج کا رشتہ پیدا کیا ہے، یہ نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، یہ میاں بیوی ہوتے ہیں، شریعت کے قانون، شریعت کی رسی میں بندھے جاتے ہیں، فرمائے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تاکہ تمہیں سکون قلب ملے اور تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا ہو۔ اب مودت اور رحمت کے دونوں لفظوں پہ غور کیجئے۔ مودت کا سادہ معنی محبت ہے اور رحمت کا معنی آپ جانتے ہیں، میں نے اتنی بحث کی ہے، یہ رشتہ اسی لیے ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان
دو خاندانوں کے درمیان مودت اور رحمت کا رشتہ جڑ جاتا ہے۔ معلوم ہوا یہ جو شادی ہے اس میں بھی جو حاصل اور نتیجہ ہے وہ مودت ہے۔ دو الگ الگ خاندان ہوتے ہیں جب جڑ جاتے ہیں، بلکہ آپ مشاہدہ کریں، دیکھیں کہ شادی ہوتی ہے، خاوند کی شکل کچھ اور ہوتی ہے، اس کی شکل صورت اور بشرا نقش نین کچھ اور ہوتے ہیں، بیوی کے اور ہوتے ہیں، وہ کسی اور کا بیٹا ہے، وہ کسی اور کی بیٹی ہے۔ جب ان میں سے اولاد کا سلسلہ چلتا ہے، کیونکہ اولاد میں دونوں کا اثر ہوتا ہے، اولاد میں دونوں کا عکس نظر آتا ہے، اکٹھے رہتے رہتے یہ مشاہدے اور تجربے سے ثابت ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اگر کوئی آدمی دیکھے تو میاں بیوی کے شکلیں بھی آپس میں ملنے لگتی ہیں، شکلیں بھی ملنے لگتی ہیں۔ اولاد تو ان کا مظہر ہے ہی ہے، اولاد میں تو دونوں کا عکس ہے ہی ہے، ان کی آپس میں مزاج ملتے ہیں، طبیعتیں ملتی ہیں، پسند و ناپسند ملتی ہے، چائس ملتی ہے، ترجیحات پیرارٹیز ملتی ہیں، رجحانات ملتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جب مزاج مل جاتے ہیں تو شکلیں بھی ملنے لگتی ہیں۔ تو یہ جو شادی کا رشتہ ہے اس میں بھی مودت ہے، اس میں بھی رحمت ہے۔ تو بھائی جب یہ رحمت کا فنکشن ہو اس میں ہو سکتا ہے کہ پیکر رحمت کا ذکر نہ ہو۔ سبحان اللہ، کیا بات، سبحان اللہ۔ جب کوئی رحمت کا فنکشن ہو تو وہاں رحمت کا ذکر ہی چاہیے نا۔ اب رحمت کے پروگراموں میں زحمت کا تذکرہ تو ہو نہیں سکتا۔ جو زحمت والے لوگ ہیں وہ جانے اور ان کی اپنی چائس جانے، ان کی اپنی ترجیح جانے، ہم تو بھئی رحمت والے ہیں، اسی لیے یہ پروگرام بھی رحمت کا ہے، اس میں بات بھی رحمت کی چل رہی ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام جو پیکر رحمت ہیں، جو پیکر رحمت ہیں، سر تاپا رحمت ہیں، اس محبوب علیہ السلام کی رحمت کا عکس جمیل جس ہستی میں نظر آئے گا، میں تھوڑا سا تذکر و تذکیہ بھی کر لوں۔ یہ دولہ میاں نے مجھے آج جا کے کہا تھا کہ جناب یہ ضرور کرنا ہے، تو ان کی بھی اپنی محبت ہے اور میرا بھی یہ ذوق ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ سے ایک بار کسی نے پوچھا کہ آپ کملی والے محبوب علیہ السلام کی انتہائی با اعتماد اور انتہائی پیاری زوجہ مکرمہ ہیں، آپ صدیق اکبر کی شہزادی ہیں، حبیب خدا ہیں، ہمیں یہ تو بتائیے کہ کملی والے محبوب علیہ السلام کو اس دنیا میں بسنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ پیار کس کے ساتھ تھا؟ سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ تھی؟ تو حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے جب کسی نے پوچھا تو ام المومنین نے فرمایا جو کچھ میں نے دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے محسوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو پیار اور محبت تھی وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ تھی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت تھی۔ انہوں نے عرض کی وَمِنَ الرِّجَالِ، یہ تو عورتوں کی بات ہو گئی، اب یہ بتائیے کہ مردوں میں سے حضور علیہ السلام کو سب سے زیادہ پیار کن سے تھا؟ جب سوال کیا گیا کہ مردوں میں حضور کو کن کے ساتھ پیار تھا تو ام المومنین نے بڑا مبنی بر انصاف جواب دیا، فرمایا زوجہا، زوجہا، عورتوں میں محبوب علیہ السلام کو سب سے زیادہ محبت اور پیار حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ۔ ماشاءاللہ، بسم اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورتوں میں حضور علیہ السلام کو کائنات میں سب سے زیادہ محبت حضرت سیدہ کائنات سے تھی۔ اور وَمِنَ الرِّجَالِ، مردوں میں فرمایا زوجہا، جو حضرت سیدہ زہرا کے خاوند تھے، حضرت سیدہ زہرا کے شوہر تھے، یعنی حضرت علی مردوں میں سے حضور علیہ السلام کو ان سے زیادہ محبت تھی اور حضرت سیدہ زہرا کے ساتھ پوری کائنات میں سے زیادہ پیار۔
اور اسی طرح ام المومنین حضرت سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی یہ روایت اہل سنت کی کتب حدیث میں موجود ہے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے جو مشاہدہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صورت میں، سیرت میں، شکل میں، گفتار میں، رفتار میں نے حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے بڑھ کر اور کوئی حضور کے مشابہ نہیں دیکھا کہ جس کی صورت اور سیرت اس قدر میرے آقا کے ساتھ ملتی ہو کہ ہو بہو جمال مصطفیٰ کا عکس نظر آئے، کمال مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، صورت مصطفیٰ کا جلوہ نظر آئے، سیرت مصطفیٰ کا پرتو نظر آئے۔ اگر وہ ہستی ہے تو سیدہ زہرا کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ بس میں تبرکاً آخر میں اسی ہستی کے ذکر خیر پر اختتام کروں گا اور اپنے مرشد کریم حضور نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ جن کے آستانے اور جن کی ذات کی نسبت سے یہ کروڑ لالیسن سے اتنے لوگ بندھے ہوئے آئے بیٹھے ہیں، اسی نسبت سے آئے ہیں، تو میں اپنے شیخ کامل کا وہ ہدیہ عقیدت بارگاہ سیدہ کائنات میں پیش کر رہا ہوں۔ میں